نے اس طرح بیان کی کہ وہ دو زانو ہو کر بیٹھتے تھے، اور جب تک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پاک کا اختتام نہیں ہوتا تھا تو وہ اسی طرح دو زانو بیٹھے رہتے تھے۔ یہ علماء محدثین جو بیان کرتے تھے، یعنی اتنا ادب۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے کہ آپ حدیث پاک جب تک بیان کرتے رہتے جب تک آپ دو زانو بیٹھتے، ادب کی وجہ سے۔ تو یہ کسی عام شخصیت کے بارے میں بیان نہیں ہو رہا، ہمارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پاک کا بیان ہے۔ تو جب آپ سننے کی نیت سے بیٹھیں تو پھر سنیں، اور توجہ کے ساتھ سنیں اور ادب کے ساتھ سنیں، جبھی برکتیں ملیں گی۔ تو آج ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بچپن کے متعلق سنیں گے۔ مکہ مکرمہ کے معزز لوگوں کا یہ رواج تھا کہ جب ان کے ہاں بچے کی ولادت ہوتی تو وہ اپنے بچوں کو ماں کی گود میں پلتا دیکھنے کے بجائے صحرا میں، دیہات میں بھیجنا پسند کرتے تھے۔ قبیلوں میں ان کا بچپن گزارنا وہ پسند کرتے تھے۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ دیہات کی خالص غذائیں کھا کر بچوں کے اعضاء اور جسم مضبوط ہوتے تھے، اور ان کی خالص عربی سیکھ کر وہ بھی اسی فصاحت و بلاغت سے کلام کرنے والے بن جاتے۔ تو چونکہ شہروں میں ہر ایک قسم کا بندہ ہوتا ہے، اور پھر شہر میں وہ غذائیں میسر نہیں ہوتی، وہ آب و ہوا میسر نہیں ہوتی جو دیہات میں ہوتی ہے، ہر چیز خالص ہوتی ہے۔ تو اس لیے اہل عرب میں بھی یہ رواج تھا کہ وہ اپنے بچوں کو دائیوں کے حوالے کر دیا کرتے تھے۔ اللہ کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ عنہا کے سپرد کر دیا گیا۔ آپ بھی عرب کے دیہات سے بنو سعد ایک قبیلہ تھا، وہاں سے تعلق رکھتی تھیں، اور یہ مکہ مکرمہ میں بچے کو گود لینے کے لیے دائی کی خدمت کے طور پر آئیں۔ تو سب نے مالداروں کے بچے، اچھے اچھے گھرانوں کے بچے اٹھا لیے۔ حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہیں اور ان کے والد گرامی انتقال کر گئے، تو آپ نے تھوڑا دل میں یہ خیال کیا کہ سب نے تو رئیسوں کے، مالداروں کے بچے اٹھا لیے ہیں، اور یہاں یہ بن باپ کا ایک بچہ ہے۔ آپ نہیں جانتی تھیں، حالانکہ حضرت عبد المطلب یہ سردار تھے، یہ اپنی قوم کے سردار تھے، اور بڑا ان کا نام تھا، اور مالی اعتبار سے بھی اچھے خاصے رئیسوں میں، تاجروں میں آپ کا شمار ہوتا تھا۔ لیکن چونکہ آپ یہ سوچا آپ نے کہ اس کے بچے کے والد تو ہیں نہیں، حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ تو ولادت سے پہلے ہی انتقال کر گئے تھے، ان کا وصال ہو گیا تھا۔ بہرحال آپ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو لیا۔ حضرت حلیمہ اپنے قبیلے کی خواتین کے ساتھ مکے میں بچے کو رضاعت پر لینے کے لیے آئیں۔ حضرت حلیمہ کی قسمت کا ستارہ اپنے عروج پر تھا۔ آپ کو 2 سال تک دودھ پلانے کی سعادت ملی، یعنی 2 سال تک آپ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کی۔ بعض روایات کے مطابق بی بی حلیمہ کے علاوہ مزید 6 خوش قسمت خواتین نے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دودھ پلانے کا شرف حاصل کیا۔ ان تمام عورتوں کو دولت ایمان نصیب ہوئی، یعنی جو دائیاں تھیں جنہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دودھ پلایا، ان میں حضرت حلیمہ سعدیہ کا نام تو سر فہرست ہے۔ ان کے علاوہ اور 6 خواتین تھیں جنہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دودھ پلایا اور حضور کی خدمت کی، تو اللہ نے نبی پاک کے صدقے میں ان سب کو ایمان کی دولت سے مشرف فرمایا۔ اور حضرت حلیمہ سعدیہ کو تو یہ انعام ملا کہ آپ کا پورا گھرانہ ہی مسلمان ہو گیا، سب کے سب دولت ایمان سے مشرف ہوئے۔ حضرت حلیمہ کے شوہر تھے حضرت حارث، یہ بھی صحابی رسول بنے، یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، صاحب ایمان تھے، حضور کی صحبت بابرکت سے فیض پانے والے تھے، اور آپ کی خدمت میں بھی حاضر ہوئے۔ اسی طرح آپ کے صاحبزادے تھے عبداللہ بن حارث، حلیمہ سعدیہ کے بیٹے، جو کہ حارث بن عبد العزیٰ سے تھے۔ تو حضرت حلیمہ سعدیہ کے بیٹے عبداللہ بن حارث یہ بھی مسلمان ہوئے، اور آپ کی 2 صاحبزادیاں تھیں، انیسہ بنت حارث اور جدامہ بنت حارث، جن کو شیمہ بھی کہا جاتا تھا، یہ بھی مسلمان ہوئیں اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت بابرکت میں حاضر رہتیں۔ اور یہ جو شیمہ تھیں، شیمہ یہ بڑی بہن تھی رضائی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور یہی وہ تھیں کہ جو آپ کو گود میں کھلاتی تھیں اور لوریاں دیتی تھیں، حضرت شیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ بچپن کے واقعات بیان کرتی ہیں حضرت حلیمہ سعدیہ۔ آپ کی قسمت تو چمک اٹھی تھی،
اب جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ نے گود میں لیا، پھر اپنے قبیلے لے کر آئیں، ان واقعات کو حضرت حلیمہ سعدیہ خود بیان فرماتی ہیں۔ حضرت حلیمہ سعدیہ جب اللہ کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو لینے کے لیے آپ کے مکان عالی شان پر پہنچی تو فرماتی ہیں، میں نے دیکھا کہ آپ سفید کپڑے میں لپٹے ہوئے ہیں، آپ کے پاس سے خوشبوئیں آ رہی ہیں، سبز رنگ کا ریشمی کپڑا نیچے بچھا ہوا ہے، پیٹھ کے بل آرام فرما رہے ہیں۔ میں نے آہستہ سے قریب ہو کر اپنے ہاتھوں پر اٹھا کر آپ کے سینہ مبارکہ پر ہاتھ رکھا تو آپ مسکرانے لگے، اپنی سرمگی آنکھیں کھول دیں اور مجھے دیکھنے لگے۔ میں نے محسوس کیا کہ ان آنکھوں سے انوار نکل رہے ہیں اور آسمان کو چھو رہے ہیں۔ بے اختیار ہو کر میں نے آپ کی دونوں آنکھوں کے درمیان یعنی پیشانی پر بوسہ دیا، اس کو چوم لیا اور آپ کو اپنے سینے سے لگا لیا۔ جب آپ رضی اللہ عنہ دودھ پلانے بیٹھیں تو نبوت کی برکتیں ظاہر ہونے لگیں۔ خدا کی شان کے حضرت حلیمہ رضی اللہ عنہ کے اس قدر دودھ بڑھ گیا کہ آپ اور آپ کے رضائی بھائی عبداللہ بن حارث نے خوب پیٹ بھر کر دودھ پیا اور دونوں آرام سے سو گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی رضائی والدہ کا صرف ایک طرف سے دودھ پیتے، دوسری طرف سے وہ پلانا بھی چاہتی تب بھی نوش نہ فرماتے کہ وہ آپ کے بھائی کا حصہ تھا۔ یہ اس بات کی طرف اشارہ تھا کہ عدل و انصاف کا بول بالا کریں گے، یعنی جو حالت شیر خارگی میں اپنے بھائی کے حصے کی طرف کا دودھ چھوڑ دیں، ان کے اس وقت کے عدل و انصاف کا عالم یہ ہے، تو بتائیے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا عدل و انصاف کیسا ہوگا۔ یعنی اس وقت آپ صرف ایک جانب سے دودھ نوش فرماتے، دوسری جانب سے دودھ نہ پیتے کہ وہ آپ کے بھائی کا حصہ تھا۔ اللہ اکبر۔ حضرت حلیمہ کی لاغر اونٹنی جو دودھ سے خالی تھی، اس میں بھی خوب دودھ آ گیا۔ حضرت حلیمہ کے شوہر نے اس کا دودھ دھوہا اور دونوں میاں بیوی نے خوب سیر ہو کر دودھ پیا اور وہ رات بڑی راحت و سکون کے ساتھ بسر کی اور رات بھر میٹھی نیند کے مزے لوٹتے رہے، ورنہ ہوتا یہ تھا کہ نہ جانوروں میں دودھ تھا، نہ گھر میں کھانے کو کچھ ہوتا تھا اور رات بھر جاگتے ہوئے گزرتی تھی۔ چھوٹے چھوٹے بچے بھوکے، ان کو سلانے کی کوشش کی جاتی تھی، لیکن جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم حضرت حلیمہ سعدیہ کی گود میں آتے ہیں تو آپ کا گھر برکتوں کی کان بن جاتا ہے، آپ کی لاغر اونٹنیوں میں دودھ بھر آتا ہے، بکریوں میں اضافہ ہو جاتا ہے، گھر روشن ہو جاتا ہے، ہر طرف برکت ہی برکت چھا جاتی ہے۔ جب بیدار ہوئے تو حضرت حلیمہ کے شوہر حارث بن عبد العزیٰ کہنے لگے، حلیمہ تم بڑا ہی مبارک بچہ لائی ہو۔ حضرت حلیمہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ واقعی مجھے بھی یہی امید ہے، یہ بچہ بڑا ہی بابرکت ہے اور خدا کی رحمت بن کر ہمیں ملا ہے، ان قریب ہمارا گھر خیر و برکت سے بھر جائے گا۔ اور پھر یوں ہی ہوا۔ اللہ کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب سے حضرت حلیمہ سعدیہ کے پاس آئے، ان کے جانور بڑھنے لگے، دن ان کی عزت میں اضافہ ہونے لگا اور خیر و برکت نصیب ہونے لگی۔ جب تک آپ وہاں رہے، بی بی حلیمہ رضی اللہ عنہ کا گھر خیر و برکت سے بھرا رہا، دن بدن ان انعامات اور برکات میں اضافہ ہوتا رہا اور وہ خوشحالی کی زندگی بسر کرنے لگے۔ حضرت حلیمہ فرماتی ہیں، دودھ پینے کی عمر میں آپ کی دیکھ بھال میں مجھے بہت آرام تھا۔ آپ دوسرے بچوں کی طرح نہ چیختے چلاتے اور نہ روتے۔ 2 ماہ کی عمر میں آپ گھٹنوں کے بل چلنے لگے، 3 ماہ کی عمر میں اٹھ کر کھڑے ہونے لگے، 4 ماہ کی عمر میں دیوار کے ساتھ ہاتھ رکھ کر ہر طرف چلا کرتے، 5 ماہ کی عمر میں چلنے پھرنے کی پوری قوت حاصل کر چکے تھے، 8 ماہ کی عمر میں یوں کلام فرماتے کہ بات اچھی طرح سمجھ میں آ جاتی، 9 ماہ کی عمر میں فصیح باتیں کرنا شروع فرما دیں۔ آپ نے اپنی عمر کے ابتدائی حصے میں جو کلام فرمایا، یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے جو کلام فرمایا وہ یہ تھا، اللہ اکبر کبیرن والحمد للہ کثیرن، یعنی اللہ سب سے بڑا ہے اور ہر طرح کی حمد و تعریف اللہ ہی کے لیے ہے۔ یہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے کلام فرمایا۔ جھولا جھولتے وقت آپ چاند سے باتیں کرتے اور اپنی انگلی سے جس طرف اشارہ فرماتے چاند بھی اسی طرف جھک جایا کرتا تھا۔ یہ تو حضرت حلیمہ سعدیہ کا بیان ہے نا۔ حضرت عباس رضی اللہ عنہ یہ کہتے ہیں کہ میرے ایمان لانے کا سبب بھی یہی تھا، میں متاثر پہلے ہو چکا تھا لیکن آپ نے غزوہ بدر کے بعد ایمان قبول کیا، حالانکہ بظاہر آپ دل سے مطمئن ہو چکے تھے۔ آپ فرماتے ہیں میرے ایمان لانے کا ایک سبب یہ بھی بنا، اے بھتیجے میں نے دیکھا کہ جب تم بچپن میں جھولے میں ہوتے تھے تو تم چاند سے باتیں کرتے تھے اور چاند تمہیں رونے سے بہلاتا تھا، اور جس طرف تمہاری انگلی چلتی تھی چاند بھی اسی طرف جھک جایا کرتا تھا۔ بولے نا سبحان اللہ۔ میرے آقا کے بچپن کا عالم یہ ہے، چاند جھک جاتا جدھر انگلی اٹھاتے مہد میں، کیا ہی چلتا تھا اشاروں پر کھلونا نور کا۔ سبحان اللہ۔
بی بی حلیمہ رضی اللہ عنہا آپ کی برکتوں کو یوں بیان فرماتی ہیں، میرا قبیلہ بنی سعد قحط میں مبتلا تھا، بارشیں نہیں ہو رہی تھیں، ہم لوگ قحط میں مبتلا تھے۔ جب میں آپ کو لے کر اپنی قبیلے پہنچی تو سب سے پہلی برکت یہ ظاہر ہوئی کہ بارش برسنا شروع ہو گئی، قحط ختم ہو گیا، زمین سرسبز، درخت پھلدار اور جانور موٹے تازے ہو گئے۔ ایک دن میری پڑوسن مجھ سے بولی، اے حلیمہ تیرا گھر ساری رات روشن رہتا ہے، اس کی کیا وجہ ہے؟ میں نے کہا یہ روشنی کسی چراغ کی وجہ سے نہیں ہوتی، بلکہ یہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے نورانی چہرے کی وجہ سے ہے۔ میرے پاس 7 بکریاں تھیں، میں نے آپ کا مبارک ہاتھ ان بکریوں پر پھیرا تو اس کی برکت سے بکریاں اتنا دودھ دینے لگیں کہ ایک دن کا دودھ 40 دن کے لیے کافی ہو جاتا تھا، ایک دن کا دودھ 40 دن کے لیے کافی ہو جاتا۔ یہ میرے آقا کے ہاتھوں کی برکتیں ہیں۔ اتنا ہی نہیں، میری بکریوں میں بھی اتنی برکت ہوئی کہ 700 ہو گئیں، 700 بکریاں بڑھ گئیں۔ قبیلے والے ایک دن مجھ سے بولے ان کی برکتوں سے ہمیں بھی حصہ دو، چنانچہ میں نے ایک تالاب میں آپ کے مبارک پاؤں ڈالے، یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک پاؤں اس کنویں میں تالاب میں ڈال دیے، اور قبیلے کی بکریوں کو اس تالاب کا پانی پلایا تو ان بکریوں نے بچے پیدا کیے اور قوم ان کے دودھ سے خوشحال اور مالدار ہو گئی۔ آپ کو لڑکے کھیلنے کے لیے بلاتے تو ارشاد فرماتے مجھے کھیلنے کے لیے پیدا نہیں کیا گیا، آپ میرے بچوں کے ساتھ جنگل جاتے اور بکریاں چرایا کرتے تھے۔ ایک دن میرا بیٹا مجھ سے بولا، امی جان محمد صلی اللہ علیہ وسلم بڑی شان والے ہیں، جس جنگل میں جاتے ہیں ہرا بھرا ہو جاتا ہے، دھوپ میں ایک بادل ان پر سایہ کرتا ہے، ریت پر آپ کے قدم کا نشان نہیں پڑتا، پتھر ان کے پاؤں تلے خمیر یعنی گندے ہوئے آٹے کی طرح نرم ہو جاتا ہے اور اس پر قدم کا نشان بن جاتا ہے، جنگل کے جانور آپ کے قدم چومتے ہیں۔ بولیے نا سبحان اللہ، یہ شان ہے ہمارے آقا کی صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت حلیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کا خاندان قدم قدم پر اللہ کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی برکتوں کو دیکھتا رہا، ان سے خوب فیض پاتا رہا اور اپنا مقدر سنوارتا رہا۔ دیکھتے ہی دیکھتے 2 سال مکمل ہو گئے۔ حضرت حلیمہ فرماتی ہیں مجھے پتہ ہی نہ لگا کہ یوں 2 سال گزر گئے، اور چونکہ اہل عرب 2 سال تک ہی اپنے بچوں کو دائیوں سے دودھ پلوایا کرتے تھے، 2 سال مکمل ہو گئے، حضرت حلیمہ نے آپ کا دودھ چھڑا دیا اور معاہدے کے مطابق آپ کو آپ کی والدہ حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس لے گئیں۔ انہوں نے حسب توفیق حضرت حلیمہ کو انعام و اکرام سے نوازا۔ آپ کی برکتیں دیکھ کر حضرت حلیمہ کا دل مچلتا کہ آپ مزید ان کے پاس ان کے قبیلے میں رہیں۔ عجب اتفاق کہ انہی ایام میں مکہ شریف میں ایک وبائی مرض پھیلا ہوا تھا۔ حضرت حلیمہ نے وبائی بیماری سے بچانے کے لیے حضرت آمنہ کو اس بات پر راضی کر لیا کہ وہ حضور کو مزید کچھ مدت کے لیے ان کے قبیلے بھیج دیں۔ یوں حضرت حلیمہ کی دلی مراد بھی پوری ہوئی اور ایک بار پھر بی بی آمنہ کے چاند سے ان کا آنگن روشن ہو گیا، اور اللہ کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے برکت والے وجود کی بدولت ان کا مکان دوبارہ سے رحمت اور برکتوں کی کان بن گیا۔ آپ تقریباً 4 سال تک قبیلہ بنو سعد میں برکتیں لٹاتے رہے۔ وہاں آپ نے اپنے رضائی بہن بھائیوں کے ساتھ بکریاں بھی چرائیں۔ بکریاں چرا گاہوں میں لے جا کر ان کی دیکھ بھال کرنا یہ تقریباً تمام انبیاء کرام علیہم الصلوۃ والسلام کی سنت ہے۔ آپ نے اپنے عمل سے بچپن ہی میں اپنی ایک خصلت نبوت کا اظہار فرما دیا۔ قبیلہ بنو سعد میں جب پہلا شق صدر ہوا، اس سے گھبرا کر حضرت حلیمہ آپ کو بی بی آمنہ کے پاس لائیں اور ان کے سپرد کر دیا۔ اس کے بعد آپ اپنی والدہ پاک کی گود میں ہی پرورش پانے لگے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا شق صدر 4 مرتبہ ہوا، یعنی سینہ مبارکہ کو چیرا گیا اور اس میں حکمت و فیضان کا ایک خزینہ بھرا گیا۔ شق صدر کا مطلب ہے سینے کو چیرنا۔ فرشتوں نے اللہ کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سینہ مبارکہ کو چیر کر دل نکال کر اسے دھویا۔ اس عمل کو شق صدر کہتے ہیں۔ یہ عمل آپ کی زندگی میں 4 مرتبہ ہوا، پہلی دفعہ 4 سال کی عمر میں، دوسری بار 10 برس، تیسری مرتبہ 40 سال کی عمر میں، اور آخری بار معراج پر جانے سے پہلے۔ مشہور یہ ہے کہ یہی بنو سعد کی وہ وادی ہے جہاں شق صدر ہوا تھا۔ تو یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بچپن کی کچھ ادائیں تھیں جن کو حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا۔ آپ اندازہ لگائیے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے کیسی برکتوں سے مالا مال کیا، اور آپ کو آخری نبی بنا کر بھیجا، رب کا محبوب آپ کو بنا کر بھیجا گیا۔ آپ تمام نبیوں کے سردار ہیں، تو آپ کو شانیں بھی تمام نبیوں سے بڑھ کر عطا فرمائی گئیں کہ آپ بکری پر ہاتھ پھیرتے تو وہ دودھ سے بھر جاتی، اور اگر دوسرے لوگ آپ کی برکتیں حاصل کرنا چاہتے تو آپ دیکھیے عقیدہ کتنا مضبوط ہے حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کہ آپ کے پاؤں مبارک پانی میں ڈبو دیے اور قبیلے والوں کو کہا کہ اپنی بکریوں کو یہاں سے پلاؤ۔ بکریوں نے پلایا، انہوں نے بچے پیدا کیے، اور یہاں تک کہ دیگر قبیلے کے لوگ بھی مالدار ہو گئے۔
نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی برکتوں سے حضرت حلیمہ سعدیہ کا پورا گھر جو ہے برکتوں کی کان بن گیا۔ تو یہ آپ کی مبارک بچپنے کی کچھ ادائیں تھیں جن کو حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا نے بیان کیا۔ اب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے لڑکپن یعنی بچپن سے تھوڑا سا آگے جا کر نابالغی سے تھوڑا سا پیچھے لڑکپن کے کچھ واقعات اور پھر کچھ جوانی کے واقعات اور معجزات انشاءاللہ عز و جل ہم اللہ نے چاہا تو کل کے بیان میں کوشش کریں گے۔ اول تاخیر اس میں شرکت فرماتے رہیں۔ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک سیرت نہایت ادب اور نہایت ہی اہتمام کے ساتھ سننے کی نیت کیا کریں، اسی نیت سے آیا کریں اور دلی دل میں اپنی مشکلات کے حل کے لیے بھی تمنائیں کرتے رہا کریں کہ یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت کا درس ہے۔ علماء و محدثین با ادب طریقے سے اس میں شرکت کرتے، اپنی پریشانیوں کے حل کے لیے دعائیں کرتے، اللہ تعالیٰ سیرت پاک کی برکت سے پریشانیاں دور فرما دیا کرتا تھا۔ تو ماشاءاللہ طلبہ بھی ہیں تو آپ علم نافع کی دعا مانگیں، علم نافع کی نیت سے اس میں شرکت کریں، خود بھی یہ سیرت کی کتابیں پڑھیں۔ تو جو یہاں موجود ہیں یہ بالکل مختصر سی کتاب ہے، پیارے نبی کی، آخری نبی کی پیاری سیرت، اس کو المدینۃ العلمیہ سے آپ خرید لیں۔ یہ 100 روپے کی ہے، غالباً 100 روپے کی ہے، اس کا اتنا بڑا ہدیہ بھی نہیں ہے۔ یہ کم از کم ربیع النور شریف کے مہینے میں تو پڑھ لیں، سیرت کے بارے میں پڑھیں کہ میرا آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی کیسی پیاری پیاری سیرت تھی، بڑے خوبصورت واقعات ہیں۔ انشاءاللہ یہ جب پڑھیں گے تو ہمیں بھی عمل کرنے کا دل چاہے گا، پھر ہم اپنے بچوں کو بتائیں گے۔ تو یہ مہینہ ایسا ہے کہ جس میں ایک ذوق ہوتا ہے، شوق ہوتا ہے، پڑھنے کا بھی دل چاہتا ہے۔ تو یہ کتاب آپ خریدیں، نہیں تو کم از کم نیٹ پر ڈاؤن لوڈ کر لیں، نیٹ سے آپ اس کو ڈاؤن لوڈ کریں، پڑھنا شروع کریں۔ اللہ نے چاہا تو انشاءاللہ آپ کو اس کی برکتیں ملیں گی۔ اللہ پاک سے دعا ہے اللہ ہمیں سیرت پاک کا فیضان نصیب فرمائے اور آگے جو بیان ہو اس میں اول تا آخر شرکت کرتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین۔